میام تاسو ګوره. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه الله ومن تكبر وزعه الله. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ حسب سابق جو مجلس ہماری ہفتے کے دن ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد آج اللہ پاک نے دوبارہ اس مجلس میں بیٹھنے کا، حاضری کا اور دین کی کچھ بات سننے کا موقع نصیب کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس حاضری کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو قیمتی چیز کی پہچان کر لے. اور اس سے بڑا سمجھدار وہ ہوتا ہے جو قیمتی چیز کو پہچاننے کے بعد اس کی حفاظت کا طریقہ بھی سیکھ لے. اگر کسی کو یہ اندازہ ہی نہیں کہ کون سی چیز قیمتی ہے، کون سی چیز بے قیمت ہے، یہ محرومی ہے. اور اگر کسی کو یہ اندازہ ہو کہ فلاں چیز قیمتی ہے لیکن وہ اس کی حفاظت کی فکر نہ کرے، تو یہ اس پہلے والے سے زیادہ بڑی محرومی ہے. اس لیے یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ دنیا کے مال و اسباب میں سونا بڑی قیمتی چیز ہے. آج لوگ اپنے مال کی حفاظت کے لیے پیسوں کے نوٹ جمع نہیں کرتے، بلکہ ایک بڑا طبقہ ہمارے ہاں ایسا ہے جو سمجھدار طبقہ ہے، وہ کہتا ہے گولڈ جمع کریں، گولڈ رکھیں، سونے کے بسکٹ رکھیں. کیوں؟ تو اس لیے کہ یہ قیمتی چیز ہے اور دن بدن اس کی قیمت بڑھ رہی ہے. لہذا 3 مہینے بعد، سال بعد، 6 مہینے بعد، 2 سال بعد جب آپ اسی سونے کو کھلوائیں گے، اس بسکٹ کو آپ کھلوائیں گے، تو اس کے ریٹ بڑھ چکے ہوں گے. انسانی ذہن سمجھ گیا، پہنچ گیا کہ آج دنیا کے اسباب میں سب سے قیمتی چیز گولڈ ہے، سونا ہے. پھر اس کے بعد مرحلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے گولڈ لے لیا، سونا لے لیا، سونے کے بسکٹ لے لیے، لیکن لا کر اس کو گھر میں تکیے کے نیچے رکھ دیا، قمیص کی جیب میں لے کے گھوم رہے ہیں، نارمل پرس میں ڈال کے گھوم رہے ہیں، اس دروز میں رکھ دیا جس کو کوئی تالا نہیں، جو ہر وقت کھلتا بند ہوتا ہے.
تو کہا جائے گا بڑی نادانی ہے. قیمتی چیز تو لی لیکن اس کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں کی. ہاں جس شخص نے سونا لیا بھی اور پھر لا کے اس کو محفوظ سیف میں رکھ دیا, تالا لگا دیا, اس پہ بسم اللہ پڑھ لی, اس نے قیمتی چیز کو بھی پہچان لیا, قیمتی چیز کی حفاظت کو بھی پہچان لیا. یہ ضرور کامیاب ہوگا, دنیا میں ہوگا, لیکن ترقی دنیا کے اس لائن اور میدان میں ضرور کر لے گا. میں جو بات سمجھانا اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کتنے لوگوں کو, مردوں عورتوں کو یہ بات پتہ ہے کہ ہمارے پاس اس زندگی میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ تو یقین کریں قرآن کریم کی کئی آیات سے, احادیث سے, صحابہ کی زندگیوں سے, اہل اللہ اور سلف صالحین کے ملفوظات سے, اللہ والوں کی باتوں سے جو خلاصے کی بات سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے قیمتی چیز وہ وقت ہے. وہ وقت ہے. اور عربی کا مشہور مقولہ ہے, الوقت سیف قاطع اما تقطعه واما يقطعك. الوقت سیف قاطع, وقت ایک کاٹدار تلوار کی طرح ہے, یا تو تم اسے کاٹ دو گے یعنی محفوظ کر لو گے, یا وہ تجھے کاٹ کر رکھ دے گی یعنی تیرے ہاتھ سے نکل جائے گی. وقت سب سے قیمتی چیز ہماری زندگی میں, ہماری حیات میں. اور پھر اس وقت کی حفاظت کو سمجھ لینا کہ میں اپنے وقت کو محفوظ کیسے کر لوں. لیکن افسوس یہ ہے کہ آج شاید ہماری زندگی میں سب سے زیادہ بے حیثیت, بے قیمت, بے وقعت اور سب سے زیادہ ضائع ہونے والی چیز وہ ہمارے اوقات ہیں. ہم وقت کو ایسا ضائع کرتے ہیں جیسے پرائے گھر میں انسان پانی کا استعمال کرتا ہے. اپنے گھر میں تو انسان آج ڈرتا ہے نا کہ پانی کم آتا ہے, تو ایک ایک چیز بوند کی حفاظت ہے. دوسرے کے نلکے پر بیٹھ گئے تو فل کھول دیا. وقت کی قدر نہیں رہی, وقت کی حفاظت کا طریقہ نہیں سیکھا. اور کس قدر تیزی کے ساتھ یہ ماہ و سال, لیل و نہار, یہ ساعات و اوقات ہمارے ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں. اب دیکھیں ذو الحجہ جو اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے وہ بالکل اپنے اینڈ پہ آ گیا. اگلے ہفتے کی جو ہماری مجلس ہوگی انشاءاللہ وہ نئے اسلامی سال میں ہوگی, وہ 2 محرم الحرام ہوگا. آپ ایک نئے اسلامی سال میں قدم رکھ چکی ہوں گے. ایک اسلامی سال ختم ہو رہا ہے 1446, ایک نیا اسلامی سال آغاز پر ہے 1447. آپ بتائیں کس قدر تیزی کے ساتھ یہ ماہ و سال کا سفر جاری ہے. ہمیں اس بات کی فکر کرنی, ہمارے اوقات محفوظ ہو جائے, ہمارے اوقات قیمتی بن جائے, ہم اپنے اوقات کی قدر کرنے والے بن جائیں, ان اوقات کو ضائع ہونے سے ہم بچا لیں. اب یہ اوقات کیسے قیمتی ہوں گے؟
جب انسان اپنی زندگی کا مقصد پہچان کے پھر وقت کو بامقصد کاموں میں لگا لے گا، وقت خود بخود محفوظ ہو جائے گا۔ آپ نے جو وقت باورچی خانے کو دینا ہے وہ باورچی خانے کا حق ہے، آپ نے جو وقت ماں باپ کی خدمت کو دینا ہے وہ ان کا حق ہے، آپ نے جو وقت اپنے جسم کے آرام کے تقاضے کو دینا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ نے جو وقت قرآن سیکھنے، تفسیر سیکھنے، تعلیم دین کورس پڑھنے کو دینا ہے وہ اس کا حق ہے، آپ نے جو وقت ہفتہ وار اصلاحی مجلس کو دینا ہے وہ اس کا حق ہے۔ اگر ان اوقات میں کوئی دوسرا کام ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ آپ نے وقت کا حق ضائع کر دیا۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اوقات کو اسی کے بقدر مصروفیات میں رکھ کر کے صرف کریں کہ اس وقت کا تقاضا کیا ہے مجھ سے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایام انگریزی سال کے اعتبار سے جون جولائی کے چل رہے ہیں، اور یہ 2 مہینے وہ ہوتے ہیں، ہر انسان جانتا ہے کہ ہمارے جو اسکول ہیں، کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، جو عصری دنیاوی تعلیمی ادارے ہیں، ان میں ان 2 مہینوں میں چھٹیاں ہوتی ہیں، جس کو سمر ویکیشنز کہتے ہیں، گرمیوں کی تعطیلات کہا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے ہاں مدارس میں رمضان کی تعطیلات ہوتی ہے، ابھی عید الاضحیٰ کی تعطیلات آپ گزار کے آئی ہیں، اسی طرح اسکول کالجوں میں جون جولائی کی گرمیوں کی تعطیلات سمر ویکیشنز ہوتی ہیں۔ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کی تعداد ہم سے 7 گنا زیادہ ہے، یعنی اگر 100 میں سے 30 بچے مدرسے آتے ہیں تو 70 بچے اسکول جاتے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ 10 میں سے 3 بچے اگر مدرسے آتے ہیں تو 7 بچے اسکول جاتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ طبقہ تعداد میں زیادہ، کیفیت میں زیادہ، ماحول ان کا بھرپور ہے، ذہنی توجہ اس طرف زیادہ ہے، ماں باپ کی فکر اسکول کی تعلیم کے لیے مدرسے کی تعلیم کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بھی مسلمان بچے بچیاں ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی اور بہنوں کی اولادیں ہیں، ان بچوں اور بچیوں کی فکر بھی کرنی ہے، ان کو بھی کچھ وقت صحیح لیکن ماحول تو دینا ہے، ان کو بھی تھوڑا صحیح لیکن دین کا ضروری علم، دین کے اخلاقیات، دین کی معاشرت، دین کی تربیت اور تعلیم ضرور دینی ہے ان کو۔ اور یہ کام ہمیں اپنا ایک مقصد اور ہدف اور مشن سمجھ کے کرنا ہے۔ دیکھیں، میں جتنی مستورات ہوں گی، معلمات ہوں گی، طالبات ہوں گی، کم ہو زیادہ ہو، جہاں تک آواز آ رہی ہے مجھے اندازہ نہیں ہوگی ہے کہ تعداد کتنی ہوتی ہے، لیکن میں آپ سے ایک درخواست آج کر رہا ہوں کہ ہماری یہ جو زندگی ہے نا طالب علمی کی، علم کی، یہ ایک متحرک زندگی ہے، تحریکی زندگی۔ ہم ہر کام کو ضرورت سمجھ کے نہیں کرتے، ہم اس کو اپنا ایک مشن اور ہدف بنا کے کرتے ہیں۔ ہم نے اس امت کی ذہنوں میں اتر کے کام کرنا ہے، ان کی برین واشنگ کرنی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کو ان کے صحیح کام اور مقصد اور راستے سے جوڑنا ہے۔
آج کیوں بچے اور بچیاں ماں باپ کے نافرمان بن رہے ہیں؟ جس کو دیکھیں، جس نوجوان بچے کو، جس بچی کو دیکھیں، نعوذ باللہ بے پردگی کی طرف جانے کا شوق بڑھ رہا ہے. ٹک ٹاکرز کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ناجائز تعلقات اور اس کے راستے عشق و معاشقے کی کہانیاں اور داستانیں یہ بڑھتی جا رہی ہیں. ہمارا میڈیا ہمیں یہی دکھا رہا ہے. یہ یہود کی ایک طویل پلاننگ کا حصہ ہے کہ اس امت کے اس قیمتی نوجوان ذہن کو اس طرح برباد کر دیا جائے، گلیمرز کی دنیا میں لگا دیا، ایک پرسنالٹی ذہنیت بنا دی. اب ہر بچہ، ہر نوجوان اور ہر بچی یہ سوچتے ہیں کہ بھئی زندگی کا اصل مزہ تو یہ ہے کہ لاکھوں روپے ہوں، کروڑوں روپے ہوں، گاڑیاں ہوں، بڑا گھر ہو، عیش و عشرت ہو، ایک گاڑی میں اترنا ہو، ایک پہ چڑھنا ہو، سفر ہو، مزے ہو، لباس ہو، دونوں ہاتھوں میں موبائل ہو، اس طرف پرس ہو، پرس پیسوں سے بھرا ہوا ہو، ایک سٹائل ہو، دنیا مجھے دیکھنے کے لیے ترس رہی ہو. واللہ باللہ تاللہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، حدیث پاک میں آتا ہے، جو عورت خوشبو لگا کر گھر سے نکلتی ہے، ایسی خوشبو جس کی مہک پھیل رہی ہو، شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. اور جو عورت اس نیت سے باہر نکلے کہ کوئی اس کے چہرے کو، اس کے حسن کو، اس کے جسم کو دیکھ لے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ایسے دیکھنے والی اور دکھانے والی، فرمائے دونوں پر اللہ کی لعنت ہوتی. اپنے اس برقعے کو، اپنے اس حجاب کو، اپنے اس پردے کو، اپنی اس سادگی کو، اپنی اس مناسب اور متوازن زندگی کو، اپنے اس مدرسے کے ماحول کو اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھے. یہ تو دنیا ہے، آج نہیں کل ختم ہو جائے گی، کل نہیں پرسوں ختم ہو جائے گی. جتنا کم لے کر گئے، جتنا کم جمع کیا، اتنا حساب کم ہے بھائی. جتنا اس کو جمع کریں گے، بڑھائیں گے، سوچیں گے، سوچتے سوچتے سوتے ہیں، سوچتے سوچتے اٹھتے ہیں، سوچتے سوچتے کھاتے ہیں، زندگی کو کہاں پر ہم لے آئے. اس لیے طالبات پریشان نہ ہو، بچیاں پریشان نہ ہو، ہماری مستورات پریشان نہ ہو. صرف ہمیں اتنا کرنا ہے کہ ان بچوں کی بروقت صحیح تربیت اور ان کو صحیح ماحول دینا ہے. اس اولاد کا کیا اچار مربع ڈالنا ہے جو ماں باپ کو بڑھاپے میں چھوڑ کے چلی جائے. ابھی کل ہی کا واقعہ ہے، غالباً بہت زیادہ خبر پھیلی کہ ایک خاتون بیچاری جو شاید پاکستان میں فنکار اداکار تھی، کیا تھی، معمر عورت تھی، 75-70 سال کی، اور زندگی بڑی ٹھاٹ بھاٹ میں گزری. لیکن کل ان کا انتقال کس کیفیت میں ہوا کہ 7 دن تک اس کی میت لاش گھر میں پڑی ہوئی تھی، کچھ پتہ نہیں. ایک بیٹا شہر کے ایک پوش علاقے میں، دوسرا بیٹا ملک کے دوسرے ایک پوش شہر کے اندر، بڑے بڑے بنگلوں میں اپنی فیملیوں کے ساتھ بیٹھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں کہ ماں پہ کیا گزر رہی. 7 دن گزر گئے اس ماں کے انتقال کو. جب اس لاش سے بدبو آنا شروع ہوئی اور اہل محلہ کو، بلڈنگ والوں کو جب گھر سے بدبو کے بھبکے محسوس ہوئے، دروازہ توڑ کے اندر گئے تو وہ خاتون جس نے ٹی وی پر اور ایک کردار ادا کیا تھا، ایک عرصے تک اس نے راج کیا، اس کی لاش سے بدبو آنا شروع ہو گئی تھی. ختم. یہ کل کی بات ہے. اب 2 نوجوان کڑیل بیٹھے، مال و اسباب سے لدے پدے، لیکن جنہیں اپنی ماں کی قدر کا احساس نہیں. پتہ نہیں کہ ماں کو دنیا سے گئے ہوئے ہفتہ ہو گیا، اس کی لاش بدبو کر رہی ہے. اس سے اچھا نہیں ہے وہ اولاد
جو ماں باپ کے پیر دبا کر رات کو سوتے ہوں، اس سے بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم اس چھوٹے سے گھر میں رہیں لیکن ماں باپ کو دیکھیں، ان کا چہرہ ہمارے سامنے ہو، وہ ہمارے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوں، وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوں، ہم ان کے آنسو پونچھتے ہوں، ان کے دکھ درد کا احساس کرتے ہوں، ان کی دوائی تکلیف میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہو. واللہ یہ زندگی لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں گنا بڑھ کر ہے اس مال والی زندگی اور ایسی اولاد سے کہ جس میں یہ سارے ادب آداب اور یہ حیثیت ختم ہو چکی ہو. اس لیے نعمت سمجھیں. شاید ہمارے پاس دنیا کے اسباب کم ہیں، گھر چھوٹے ہیں، سواری شاید نہ ہو، غربت ہو، مال و اسباب کم ہوں گے، پیسے کم ہوں گے، لیکن ہم نے رشتوں کی پہچان تو نہیں چھوڑی. ہم نے ماں باپ کو بڑھاپے میں بے سہارا تو نہیں کیا. خوش نصیب اور خوش قسمت ہے وہ اولاد، وہ بچے، وہ بچیاں جو ماں باپ کی آخری وقت میں خدمت کر جاتی ہیں، ان کی دعائیں لے لیتی ہیں. اس لیے کبھی پریشان نہ ہو. کبھی ہمارے بڑوں کی بیماریاں طویل ہو جاتی ہیں لیکن اولاد خدمت کر جاتی ہے. یقین کریں زندگی بھر یہ دعائیں آپ کے نصیب اور حصہ بن جائے گی آپ کو. تو بہرحال میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں آج دین کی کچھ نہ کچھ لیکن ضروری علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جون جولائی چل رہا ہے، ہر سال تعلیم و تربیت کورس ہوتا ہے، تمام مساجد میں تقریباً ہوتا ہے. ہمارے ہاں کئی سالوں سے چل رہا ہے، کچھ سالوں سے بنات میں بھی چل رہا ہے. اس سال بھی تھوڑا تاخیر سے لیکن انشاءاللہ ہونے والا ہے. 25 جون سے 29 جون تک اس کے داخلے ہوں گے، بدھ کے دن سے اتوار تک، اور 30 جون سے انشاءاللہ کورس کا آغاز ہو جائے گا. پہلے سے بڑھ کر ہم سب نے محنت کرنی ہے، معلمات نے بھی، مستورات نے بھی، طالبات نے بھی. خود بھی داخلہ لیں، باقی بچیوں کو بھی تیار کریں، سب کو لے کر آئیں، سب کے فارم بھریں. صرف 20-22 دن کا کورس ہوگا جس میں دین کی ضروری بنیادی تعلیمات، معلومات ہمیں دی جائیں گے. ہم جس لیول میں داخلہ لینے کے اہل ہوں گے، چاہے وہ پرائمر ہو، بگنر ہو، جونیئر ہو، سینئر ہو، اس میں داخلہ لیں گے، دین کا صحیح علم حاصل کریں گے. تو 25 جون سے 29 جون تک تعلیم و تربیت کورس کے داخلے ہیں. 30 جون سے باقاعدہ تعلیم و تربیت کورس کا آغاز ہوگا. باقی ساری تفصیلات انشاءاللہ بن کر آ جائے گی. لیکن آج آپ کو صرف اتنی ذمہ داری سپرد کر رہا ہوں کہ ہر ایک نے خوب اس کی فکر کرنی ہے کہ ہماری تعداد بھی پہلے سے بڑھ کر ہو، محنت بھی پہلے سے بڑھ کر ہو، اور بھاگ دوڑ بھی پہلے سے بڑھ کر ہو. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کل انشاءاللہ بروز اتوار بعد نماز مغرب خصوصی مجلس ہوگی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نسبت سے. کل اتوار کے دن مغرب کی نماز کے بعد تمام مستورات اس میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.